اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قل ان کنتم تحبون اللہ یہاں سے ہے. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. یہاں سے حکم اتباع رسول ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع، کہ آپ علیہ السلام کے اتباع کی جائے. حکم اتباع رسول فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور اس کا جو دوسرا عنوان ہے کہ النہی عن موالات الکفار کے بعد الامر بموالات اللہ والرسول کا بیان. النہی عن موالات الکفار کے بعد الامر بموالات اللہ والرسول کا بیان ہے، اور حکم اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو. یعنی آپ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ ثمرہ اتباع. یحببکم اللہ یہ کیا ہے؟ یہ ثمرہ اتباع ہے. پھر آگے بات سمجھ میں آ رہی؟ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی محبت کی علامت وہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع. یعنی اگر اس کا معیار کسوٹی کہ کس کو اللہ پاک سے کتنی محبت ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو حضور علیہ السلام سے کتنی محبت ہے. اور حضور علیہ السلام سے محبت کی دلیل پھر آپ علیہ السلام کی اتباع. جس کو حضور علیہ السلام سے جتنی محبت ہوگی وہ اتنی ہی آپ علیہ السلام کی اتباع کرے گا، اور جو آپ علیہ السلام کی اتباع کرے گا تو گویا کہ یہ حضور علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، اور جو حضور علیہ السلام سے محبت رکھتا ہو تو گویا کہ یہ اللہ پاک سے محبت رکھتا ہے. اور جب یہ اللہ پاک سے محبت رکھے گا تو پھر اللہ پاک اس سے محبت رکھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ پاک سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ یہ ثمرہ اتباع ہے. وہ محبت کرے گا، یعنی اللہ پاک محبت کریں گے تم سے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور معاف کر دے گا اللہ پاک تمہارے خاطر تمہاری گناہ. واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. ترجمہ سمجھ گئے؟ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے خاطر معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو، اور اللہ پاک بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، مبدأ اطاعت اعتقاد رسالت ہے. اگر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان القرآن کے حوالے سے کہ مبدأ اطاعت اعتقاد رسالت ہے. فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرما دیجئے کہ تم فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ منہ موڑے یعنی اطاعت سے، فرما برداری سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، وہ بے شک اللہ پاک محبت نہیں فرماتے ایسے منکرین سے. ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اچھا، یہاں فرماتے ہیں یہ تمہید قصہ مریم علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام. یہ تمہید ہے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے قصے کی تمہید ہے. اور میں ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، میں کہ بے شک اللہ پاک نے منتخب فرمایا آدم کو
اور نوح کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو، وآل عمران اور عمران کے خاندان کو تمام جہانوں پر۔ اللہ نے منتخب فرمایا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور خاندان ابراہیم علیہ السلام کو اور عمران علیہ السلام کے آل کو تمام جہانوں پر۔ عمران دو ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ دو الگ الگ ہیں۔ تو فرماتے ہیں ذریۃ بعضھا من بعض، ذریۃ بعضھا من بعض، فرماتے ہیں کہ یہ ایک نسل تھی، بعض ان کے بعض کی اولاد تھے، یعنی جو ایک دوسرے کی اولاد تھے۔ یہ ایک ذریۃً، یہ ایک نسل تھی جو بعض کی کیا تھے؟ اولاد تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ پاک خوب سننے اور جاننے والے ہیں۔ تو دیکھیں جتنے انبیاء آئے ہیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جتنے انبیاء آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر یہ جتنے انبیاء بنی اسرائیل سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے جو انبیاء ہیں وہ سب کس کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو آپس میں رشتہ داری، حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹے پیغمبر، پھر ان کے پوتے پیغمبر، یہ سارا سلسلہ، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سارے سلسلے ہیں۔ تو بعض کی کیا تھے؟ اولاد تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یہاں سے فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران ربی، جب کہا عمران کی بیوی نے کہ اے میرے رب، جب عرض کیا عمران کی بیوی نے، یہاں سے قصہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، جب کہا کس نے؟ عمران کی بیوی نے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب بے شک میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے کہ ما فی بطنی محررا، کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررا میں کیا کروں گا؟ اس کو آزاد کر دوں گا، یعنی آپ کے لیے، آپ کے نام پر آزاد کر دوں گا، اس کو خادم بنا دوں گا۔ فتقبل منی، سو آپ قبول فرمائیے مجھ سے۔ علت قبولیت انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ حضرت عمران کے ہاں اولاد نہیں تھی، بات سمجھ میں آ رہی؟ اولاد نہیں ہوتی تھی، اور ان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ حنا تھا۔ حنا، ان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ حنا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک چڑیا اور اس کے بچے کو دیکھا تو بچے کی محبت دل میں پیدا ہوئی، اور انہوں نے اس وقت یعنی یہ منت مانی، نظر مانی کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے کیا کر دوں گی؟ وقف کر دوں گی۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو جب نظر مانی ان کی بیوی نے، جن کا نام کیا تھا؟ حنا، کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو اس صورت کے اندر کیا ہے؟ میں اسے محررن وقف کر دوں گی خدمت کے لیے۔ آزاد کرنے سے مطلب یہ ہے فتقبل منی، سو آپ مجھ سے قبول فرمائیے، کیونکہ بے شک آپ خوب سننے اور خوب جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتها، پھر جب جنا اس نے، قالت ربی انی وضعتها انثى، تو بولی اے میرے رب بے شک میں نے تو جنا ہے لڑکی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی انہوں نے تو منت مانی تھی، اور اس زمانے میں عام طور پر جو بیت المقدس وغیرہ یا عبادت خانے کی خدمت کے لیے وقف کیا جاتا تھا، قبول کیا جاتا تھا، تو لڑکوں کو، کس کو؟ لڑکوں کو، لڑکیوں کو وقف کرنے کا یہ رواج نہیں تھا یا قبول کرنے کا۔ تو انہوں نے منت مانی، لیکن جب پیدائش ہوئی تو لڑکی کی جگہ لڑکی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا قالت رب انی وضعتها انثى،
اے میرے رب بے شک میں نے تو جنا ہے کس کو؟ لڑکی کو جن لیا۔ واللہ اعلم بما وضعت، یہ بطور جملہ معترضہ کے ہے۔ یہ فرمایا اللہ پاک، حالانکہ اللہ پاک خوب جانتے ہیں بما وضعت، اس کو جو اس نے جنا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہو سکتا لڑکا اس لڑکی جیسا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ اللہ پاک نے ایسی عظیم الشان لڑکی دی ہے کہ اگر لڑکا ہوتا تو وہ بھی اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک نام رکھا ہے میں نے اس کا مریم۔ اس کا نام کیا رکھا ہے اس لڑکی کا؟ مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اس کو، میں اس بچی کو آپ کے پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، کس سے پناہ میں دیتی ہوں؟ شیطان مردود سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پس اللہ پاک نے کیا کیا؟ قبول فرما لیا اس کو اس کے رب نے۔ جیسے اس کے نیچے کہ ولم، یعنی اس سے پہلے کیا تھا؟ ولم يقبل قبلها انثى، اس سے پہلے بچیوں کو قبول کرنے کا رواج نہیں تھا روح المعانی کے حوالے سے، کہ اس سے پہلے بچیوں کو قبول کرنے کا رواج نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے اس بچی کو حضرت مریم کو ہی بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ فرمایا پس قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے، بقبول حسن، اچھی قبولیت کے ساتھ، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور بڑھایا اس کو اچھا بڑھانا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نشوونما مراد ہے، پرورش مراد ہے، اور نشوونما فرمائی اس کی اچھی نشوونما فرمانا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفیل بنا دیا اس کا کس کو؟ زکریا کو۔ حضرت زکریا علیہ السلام مراد ہے، اور زکریا علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ اس کا کفیل بنا دیا۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ پھر اس کی کفالت کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو اس پر جو وہاں کے مجاورین تھے، خدمتگار تھے، ان میں جو ہے تنازع ہو گیا۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اس کو اپنی کفالت میں لے لوں۔ تو اس زمانے کے دستور کے مطابق اس کے لیے، جیسے آج کل قرآن اندازی وغیرہ ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے، تو سب نے جو ہے اپنے جو قلم تھے وہ دریا میں ڈال دیے۔ دریا ایک جانب بہہ رہا ہے نا، ڈال دیے، تو یہ ہوا کہ جس کا قلم دریا کے بہاؤ کی مخالف سمت میں جائے گا تو وہ کیا ہے؟ یہ اس کی کفالت میں آئے گی۔ سب نے ڈال دیے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا، اور یہ ان کے خالو بھی تھے حضرت مریم کے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو ان کا قلم کیا ہے؟ پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہیں گیا بلکہ مخالف سمت میں، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمے جو ہے اس کی کفالت سپرد کر دی گئی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفیل بنا دیا اس کا کس کو؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ یہی پیغمبر ہے۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، کرامت مریم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت شروع سے ہی دیکھیں، اور جب بھی داخل ہوتے اس کے پار حضرت زکریا علیہ السلام، المحراب، محراب سے مراد کیا؟ عبادت خانہ یا حجرہ، جہاں یہ عبادت کرتی تھی۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام اس کے پاس آتے اس عبادت خانے میں یا حجرے میں، وجد عندها رزقا، تو پاتے اس کے پاس کوئی رزق۔ کیا پاتے؟ کوئی نہ کوئی رزق، اس کے پاس پھل پڑے ہوئے ہوتے، مختلف رزق ہوتا، غیبی رزق تھا یہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا طاؤ الرحمن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ فرماتے تھے، یہ یعنی کہ انسان دین کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے، منبر و محراب کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو غیبی رزق عطا فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کو محروم نہیں فرماتے اس کی برکت سے۔ اور یہ آیت پڑھتے رہے، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، استبعاد زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ یعنی بعید معلوم ہوئی یہ بات کہ کیسے ہے، تو قال یا مریم انا لک ھذا، تو پوچھتے کہ اے مریم کہاں سے آئی ہے تیرے پاس یہ چیزیں؟ قالت هو من عند اللہ، ازالہ استبعاد، یہ ازالہ استبعاد ہے۔ اور میں قالت هو من عند اللہ، مریم علیہ السلام جواب دیتی کہ یہ اللہ پاک کے پاس سے آئی ہے میرے پاس۔
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ پاک رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر اس کے، بغیر حساب کے، بغیر قیاس کے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، دعائے زکریا علیہ السلام، دعائے زکریا علیہ السلام، فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو، وہی پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ قال رب مضمون دعا، یہ ہنالک دعا، یہ دعائے زکریا علیہ السلام ہے۔ کیا ہے؟ دعائے حضرت زکریا علیہ السلام۔ ہنالک دعا، جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ اللہ پاک غیب سے رزق دے رہے ہیں تو انہوں نے دعا مانگی، دعائے زکریا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو۔ قال رب ہب لی، مضمون دعا، کیا دعا مانگی؟ عرض کیا قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب عطا کر مجھ کو اپنے خاص، اپنے پاس سے ذریۃ طیبہ، اولاد پاکیزہ، پاکیزہ اولاد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اولاد نہیں تھی ان کی، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ پاک غیب سے رزق دے رہے ہیں، بے موسم پھل ہے، تو مجھے بھی اللہ پاک اولاد دے سکتے ہیں اس عمر میں۔ بات سمجھ میں؟ تو فوراً انہوں نے بھی دعا مانگی، اے میرے رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ۔ انک سمیع الدعاء، علت کہ بے شک آپ سننے والے ہیں دعا کے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، اجابت دعا، اجابت دعا جبرائیل علیہ السلام۔ فنادته الملائکۃ، ملائکہ سے مراد کون؟ جبرائیل علیہ السلام، عنوان اس کا ہے اجابت دعا۔ پس آواز دی اس کو فرشتوں نے، سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ وہو قائم یصلی فی المحراب، جب کہ حضرت زکریا علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے عبادت خانے میں، عبادت خانے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی۔ کیا آواز دی؟ بیان ندا، یہ بیان ندا ہے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے ندا دی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، جبرائیل علیہ السلام نے کیا ندا دی؟ ان اللہ یبشرک، کہ بے شک اللہ پاک خوشخبری دیتے ہیں آپ کو یحییٰ کی، بیٹے کی خوشخبری سنا دی، نام بھی بتا دیا کہ بے شک اللہ پاک خوشخبری دیتے ہیں آپ کو یحییٰ کی، مصدق، ان کے اوصاف کیا ہوں گے پھر؟ یہ اب ان کے اوصاف ہے کہ یحییٰ کی جن کے اوصاف یہ ہوں گے، نمبر 1 مصدقاً بکلمات من اللہ، وصف نمبر 1، وسیداً وصف نمبر 2، حصوراً وصف نمبر 3، نبی من الصالحین وصف نمبر 4۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ 4 اوصاف بھی بتا دیے۔ مصدقاً بکلمات من اللہ، آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں کہ جو کن اوصاف کا حامل ہوگا؟ جو تصدیق کرنے والا ہوگا کلمت اللہ کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وسیداً، اور سردار ہوگا، پیشوا ہوگا، وصف ثانی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وحصوراً، وصف ثالث، اور اپنے نفس کو بہت زیادہ روکنے والا ہوگا، اپنے نفس کو بہت زیادہ روکنے والا ہوگا۔ اسے خواہشات سے اپنے نفس کو روکنا، یا عورتوں کے قریب جانے سے اپنے نفس کو روکنا۔ ونبی من الصالحین، چوتھا وصف رابع، اور نبی ہوگا، اللہ پاک کا نبی ہوگا، پیغمبر ہوگا، من الصالحین، اعلیٰ درجے کے نیکوں میں سے ہوگا۔ قال رب ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ سوال اس کیفیت، زکریا علیہ السلام نے کیفیت کے، یہ تو یقین ہو گیا اللہ پاک نے وعدہ فرما لیا، لیکن اب اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ قال رب ان یکون لی غلام، زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب کس طرح ہوگا میرے ہاں لڑکا، میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، حالانکہ تحقیق آپ پہنچا ہے مجھ کو بڑھاپا۔ کیا آپ پہنچا ہے؟ مجھ کو بڑھاپا آپ پہنچا ہے۔ وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ بیوی کیا ہے؟ بانجھ، یعنی اس کے اولاد۔ بانجھ جانتے ہیں نا، عقیم یا عاقر، یعنی جس کی اولاد نہ ہو سکتی ہو، تو وہ تو بانجھ ہے، اور میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں۔
سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ظاہری اسباب یہاں پر بالکل مقصد یہ ہے کہ معطل ہو چکے ہیں. قال کذالک، اللہ پاک نے فرمایا اسی حالت میں ہوگا، اسی طرح ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں کیا معذوف نکلے گا مظہری کے حوالے سے؟ قال کذالک ایولد لک مع کونک شیخا و امراتک عاقرا. مظہری کے حوالے سے اسی طرح ہوگا، یعنی آپ کی اولاد ہوگی اس حال میں کہ آپ بوڑھے ہیں اور اس حال میں کہ آپ کی بیوی بانجھ ہے، اس کے باوجود اللہ پاک آپ کو اولاد دے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اسی طرح ہوگا، اسی حالت میں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کر دیتا ہے جو اللہ پاک چاہتے ہیں. سمجھ میں؟ قال رب اجعل لی آیہ، مطالبہ علامت، یہاں سے اب مطالبہ علامت ہے. فرمایا قال رب اجعل لی آیہ، فرمایا کہ اے میرے رب مقرر فرما دے میرے لیے کوئی نشانی، مقرر فرما دیجئے میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. قال آیتک اجابت مطالبہ، اب اللہ پاک نے مطالبہ قبول فرما لیا. کیا علامت ہوگی؟ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا کہ نشانی یہ ہے تیرے لیے کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے 3 دن تک، الا رمزا مگر اشارے سے. مگر کس طرح سے؟ 3 دن تک لوگوں سے تو بات نہیں کر سکے گا مگر اشارے سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض علماء یہاں پر لکھتے ہیں کہ انہوں نے 3 دن روزہ رکھا. کیا کیا؟ 3 دن روزہ رکھا، لیکن فرمایا کہ حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم نے کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ 3 دن تک یہ معاملہ اختیاری نہیں تھا بلکہ اضطراری تھا. ان کی یہ کیفیت بن گئی تھی. ان کی کیا بن گئی تھی؟ کیفیت بن گئی تھی کہ اس طرح یعنی یہ بات نہیں کر سکتے تھے مگر اشاروں کے ساتھ، اور بیان القرآن روح المعانی وغیرہ میں بھی اس طرح مذکور ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور فرمایا اللہ پاک نے کہ یاد کرتے رہو اپنے رب کو کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کرتے رہو شام اور صبح سویرے، صبح اور شام اللہ پاک کو یاد کرو، تسبیح بیان کرو. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اب فضائل مریم علیہ السلام، یہاں سے فضائل مریم علیہ السلام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. یہاں بیان القرآن کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ یہ جو مریم علیہ السلام تھی یہ نبیہ نہیں تھی، یہ اللہ پاک کی نبی، کیونکہ پیغمبر جتنے آئے ہیں سب مرد آئے ہیں، تو ان کا نبوت یا پیغمبری کا مرتبہ نہیں تھا، یہ نبیہ نہیں تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ پھر فرشتوں کا کلام کرنا، تو فرشتوں کا کلام کرنا یہ خواص سے نبوت میں سے نہیں ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کا کلام کرنا یہ نبوت کا خاصہ نہیں ہے، غیر نبی کے ساتھ بھی فرشتے کلام کر سکتے ہیں، اس سے معلوم ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے مکالمہ کیا تھا نا، بات کی تھی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، فضائل مریم علیہ السلام. اور جب کہا فرشتوں نے مریم سے، اے مریم ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ پاک نے منتخب فرما لیا ہے آپ کو، منتخب فرما لیا ہے یعنی بچپن میں ہی وطہرک، اور پاکیزگی عطا کی ہے اللہ پاک نے آپ کو، واصطفاک علی نساء العالمین، اور چن لیا ہے اللہ پاک نے آپ کو تمام جہان کی عورتوں کے مقابلے میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمام جہان کی عورتوں کے. اب اس یہاں بھی وہی جیسے پیچھے گزرا تھا ایک دفعہ کہ عالم سے مراد اس وقت کا عالم مراد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وقت کا عالم مراد ہے. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، فرائض مریم علیہ السلام. اوپر فضائل مریم تھے، اب یہاں فرائض مریم ہے. تو یا مریم اقنتی لربک فرض نمبر 1، واسجدی فرض نمبر 2، وارکعی مع الراکعین فرض نمبر 3. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے کہ فضائل آئے تھے، اصطفیٰ کے نمبر 1، طہارہ کے نمبر 2، اصطفیٰ کے علی النساء نمبر 3 تھے. اب یہاں فرائض ہے، اقنتی نمبر 1، واسجدی نمبر 2، وارکعی مع الراکعین نمبر 3. فرمایا کہ مریم اطاعت کرتی رہو اپنے رب کی، اطاعت کرتی رہو اپنے رب کی، واسجدی اور سجدہ کیا کرو، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا.
اب آگے فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ اوپر ایک بات سمجھ لیں، واصطفاک علی نساء العالمین، اور چن لیا ہے تمہیں تمام جہان کی عورتوں کے مقابلے میں، تو اس میں بعض خصوصی فضائل اللہ پاک نے حضرت مریم کو دیے، جیسے کہ خاص طور پر کیا؟ بغیر شوہر کے اولاد کا ہو جانا، بغیر شوہر کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر والد کے پیدا کیا نا، یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، تو یہ بھی مریم علیہ السلام کی ایک خصوصیت ہے، ان کو اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی بغیر شوہر کے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، جملہ معترضہ برائے اثبات رسالت، فرمائے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک جو وحی کرتے ہیں ہم آپ کی طرف۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اب یہاں سے نفی حاضر و ناظر، نفی حاضر و ناظر، اور نہ تھے آپ، پیغمبر حاضر و ناظر نہیں ہوتا، سمجھ میں آ رہی؟ وما كنت لديهم، آپ علیہ السلام کو خطاب ہے کہ آپ موجود نہیں تھے ان لوگوں کے پاس اس وقت، اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، کہ جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلم، ایہم یکفل مریم، کس غرض سے؟ لیعلموا ایہم یکفل مریم، یعنی بطور قرآن اندازی کے، قرعے کے، کہ ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون پائے گا مریم کو، کون کفالت کرے گا مریم کی۔ تو آپ علیہ السلام ان کے پاس موجود نہیں تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام حاضر و ناظر نہیں تھے۔ اور باقی یہ قلم ڈالنے کا قصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا۔ آگے فرماتے ہیں وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور فرماتے ہیں نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، قبل قرعہ، قبل قرعہ، قرعہ ڈالنے سے پہلے آپس میں لڑ رہے تھے کہ بھائی میں لوں گا کفالت میں، دوسرے نے کہا میں لوں گا، تو اس وقت بھی آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ اس قالت الملائکۃ یا مریم، بشارت مریم علیہ السلام، بشارت مریم علیہ السلام، فرماتے اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اور فرمائے کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ پاک بشارت دیتے ہیں تم کو بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی، فضائل عیسیٰ علیہ السلام، یہاں سے فضائل عیسیٰ علیہ السلام، اور فرمائے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ پاک بشارت دیتے ہیں آپ کو ایک کلمے کی، اسمہ المسیح، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم کو ایک کلمے کی کہ جو کیا ہوگا، من جانب اللہ ہوگا، اللہ پاک کی طرف سے ہوگا، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام ہوگا المسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، اور جو مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور اللہ پاک کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، کس میں سے ہوگا؟ اللہ پاک کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ بات کرے گا لوگوں سے گہوارے میں، مہد مانے گہوارہ، جھولا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وہ بات کرے گا لوگوں سے جھولے میں، گہوارے میں، وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمر میں، اور کس میں؟ وَكَهْلًا، اور بات کرے گا کس میں؟ ادھیڑ عمر میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، کہولت کی عمر جو ادھیڑ عمر کہلاتی ہے، یہ 40 سال کی عمر سے شروع ہو جاتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ایک اعتراض سمجھ لیں یہاں پر، یہ فرمایا نا اور وہ بات کرے گا، یہ سب فضائل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل ہیں نا، بکلمۃ منہ فضیلت نمبر 1، وجیہاً فی الدنیا فضیلت نمبر 2، والآخرۃ فضیلت نمبر 3، ومن المقربین فضیلت نمبر 4، اور ویکلم الناس فضیلت نمبر 5، ویکلم الناس فی المہد فضیلت نمبر 5، وکہلاً ای ویکلم الناس کہلاً، یہ فضیلت نمبر 6۔
گہوارے میں بات کرنا یہ تو واقعی ایک بہت بڑی صفت کی بات ہے، ایک معجزے کی بات ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جو جھولے میں گہوارے میں ہے وہ بات کر لے، لیکن کہلاً کہولت کی عمر جو 40 سال یا اس کے بعد شروع ہوتی ہے اس میں بات کرنا کیا فضیلت ہے؟ بات نہیں سمجھ میں آئی، لیکن اس میں مقصد یہ ہے کہ اس میں کیا فضیلت ہے کہولت میں بات کرنا، کہ بات کریں گے کس میں؟ گہوارے میں، جھولے میں اور ادھیڑ عمر میں۔ ادھیڑ عمر میں تو ہر ایک بات کر سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے۔ یہ انشاءاللہ جہاں تفسیر آپ حضرات پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے متعلق، وہاں اس پر بات آ بھی جائے گی کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اب بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے، حیات ہے، قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے اور حضور علیہ السلام کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ بات سمجھ میں؟ 33 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے، پھر جب نازل ہوں گے تو 40 سال کی عمر ہوگی، پھر ان کی عمر اس وقت کتنی ہوگی؟ اس وقت ان کی عمر ہوگی 40 سال۔ خالد صاحب کو دے دیں۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی تو بولیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس آیت میں جو ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام اور رفع عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اصل میں 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے، پھر واپس تشریف لائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو 40 سال کی عمر میں پھر کیا کریں گے؟ پھر بولیں گے، تو اس بولنے کی طرف اشارہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، کہاں تک بات چلی؟ فرماتے ہیں وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اعلیٰ درجے کے نیکوں میں سے ہوگا، کامل نیکوں میں سے ہوگا۔ قال رب أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ، استعجاب مریم علیہ السلام، جیسے زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوا، یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کو بھی تعجب ہو گیا۔ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، ان کا تعجب اس سے بھی زیادہ۔ وہاں تو اولاد ہوگی لیکن ایک ترتیب تو ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں موجود ہے لیکن عمر زیادہ ہے، یا پھر بیوی میں بانجھپن ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ شوہر ہی نہیں ہے، شوہر ہی نہیں ہے، تو جو ایک فطری ترتیب اور طریقہ ہوتا ہے اس کے بغیر کیسے اولاد ہوگی؟ ان کو یہ تعجب ہوا۔ اور فرمایا قالت رب أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، تو بولی مریم علیہ السلام کہ اے میرے رب أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ، کس طرح ہوگی میرے لیے، جی صحیح، کہ کس طرح ہوگی میری اولاد یا میرا لڑکا کیسے ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، حالانکہ ہاتھ نہیں لگایا مجھ کو کسی آدمی نے، مجھ کو کسی آدمی نے چھوا ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چھوا نہیں ہے تو اس کے بغیر اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ قال كذلك، جواب اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اسی طرح ہوگا۔ يخلق ما يشاء، اللہ پاک پیدا فرما دیتے ہیں جو کچھ چاہتے ہیں، اور اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اور جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اللہ پاک کسی کام کا، اور صرف اللہ پاک اتنا فرما دے دیں کن ہو جا، کیا فرما دے دیں؟ کن فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، بقایا فضائل عیسیٰ علیہ السلام۔ اب یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بقایا باقی فضائل ہیں، بقایا فضائل عیسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہاں سے حیات عیسیٰ علیہ السلام اور نزول عیسیٰ علیہ السلام پر یہ دلیل بھی ہے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور سکھائیں گے اس کو قرآن کریم، والحکمت اور حدیث، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، تو یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات ہونے پر بھی دلیل ہے، اور نزول عیسیٰ علیہ السلام پر بھی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن يَجْعَلُوهُ رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور مقرر کر دیں گے اس کو رسول ہم بنی اسرائیل کے لیے۔ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةِ رَبِّكُمْ، کیفیت مجیئت، یہاں سے کیفیت مجیئت سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور فرمائیں گے کہ بے شک میں لے آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں
تمہارے رب کی طرف سے. بے آیتن آیات نبوت مراد ہے کہ میں لے آیا ہوں اپنے نبوت پر آیات اپنے رب کی طرف سے. انی اخلق لکم من الطین. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ سب ان کے فضائل ہیں. تو وہ فرمائیں گے کہ بے شک میں لے آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں اپنے نبوت پر. کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے. کیا نشانیاں ہیں؟ اس نشانی کی تفصیل. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. پہلی نشانی تو یہ کہ بے شک یہ بیان معجزات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک جو معجزات دیں گے اس کا بیان ہے کہ انی اخلق لکم من الطین، کہ میں بناتا ہوں، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے، کہیئۃ الطیر، پرندے جیسی شکل. کیا چیز؟ پرندے جیسی شکل. فانفخ فیہ، پھر جب میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ، سچ مچ پرندہ ہو جاتا ہے اللہ پاک کی طرف سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی مٹی سے ایک پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ بالکل سچی کا پرندہ بن کر اڑ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک معجزہ ہے، عام انسان تو ایسا نہیں کر سکتا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، نمبر 2، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو، جو پیدائشی نابینا. بعد میں نابینا ہوا ہو تو اس کا علاج پھر بھی کسی درجے میں ممکن ہوتا ہے، لیکن جو ماں کے پیٹ سے مادرزاد اندھا نکلا ہو اس کا علاج نہیں ہوتا. لیکن اللہ پاک نے ان کو یہ معجزہ دیا کہ مادرزاد اندھے جو نابینا ہوتا تھا اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی ان کی دعا سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، والابرص، اور مادرزاد کس کو؟ اور کوڑی کو نہیں، والابرص. ابرئ الاکمح، اکمح تو کہتے ہیں جو پیدائشی نابینا ہو، اور ابرص جو کوڑ کا مریض ہو. اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں کس کو؟ کوڑ کے مریض کو. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ پاک کے حکم سے. قم بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے، مردہ اپنے قبر سے مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جاتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، یہ بھی معجزہ ہے. اور میں کیا کر دیتا ہوں؟ میں بتا دیتا ہوں تم کو جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم ذخیرہ کرتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم ذخیرہ کرتے ہو، میں وہ بھی تمہیں بتا دیتا ہوں. اچھا، فی بیوتکم، اور یعنی جو تم ذخیرہ بناتے ہو اس کا تعلق پیچھے سے ہے اپنے گھروں میں. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، فرمایا بلا شبہ ان معجزات میں البتہ بڑی دلیل ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو. ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم. فرماتے ہیں ومصدقا لما بین یدی من التوراة، یہ کیفیت مجیعت ہے. یہاں نمبر 2 پہلی آ گئی تھی نا پیچھے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کیفیت مجیعت نمبر 1 تھی، اور اب ومصدقا لما بین یدی کیفیت مجیعت نمبر 2. فرمایا ومصدقا لما بین یدی من التوراة، اور فرمایا کہ اور لے آئے اور آیا ہوں میں اس حال میں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی تورات. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ کیفیت مجیعت نمبر 3، کیفیت مجیعت نمبر 3، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ حلال کر دوں میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کر دی گئی تھی تم پر. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور آیا ہوں میں تمہارے پاس دلیل لے کر، آیا ہوں میں تمہارے پاس دلیل لے کر. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اصول کامیابی. تو پس تم کیا کرو؟
اپنے رب اللہ پاک سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. وَأَطِيعُونِي إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. تکمیل عقیدہ خلاصہ تعلیم عیسیٰ علیہ السلام. تکمیل عقیدہ ہے اور خلاصہ تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے. اللہ پاک ہی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ پاک ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان اللہ ربی تکمیل عقیدہ اور فاعبدوہ تکمیل عمل. ان اللہ ربی و ربکم تکمیل عقیدہ، فاعبدوہ تکمیل عمل. میں بے شک اللہ پاک میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ، سو عبادت کرو اسی کی. ھذا صراط مستقیم، اور بس یہی ہے کیا؟ سیدھی راہ. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر عناد قوم. عناد قوم فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. پھر جب معلوم کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کفر کو، کفر سے مراد ایذا، یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ ایذا مراد ہے، تکلیفیں دینا. جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے ایذا حاصل کیا، ایذا کو معلوم کیا، قال من انصاری الی اللہ، تو فرمایا کون کون مددگار ہے میرا اللہ پاک کے راستے میں؟ میرا مددگار کون ہے؟ الی اللہ ای الی سبیل اللہ، اللہ پاک کے راستے میں. قال الحواریون، اجابت دعوت، یہاں سے اجابت دعوت ہے کہ قال الحواریون، تو کہا کس نے؟ عیسیٰ علیہ، تو حواری بولے. کون؟ حواری. یہ تعداد میں 12 تھے، 12 افراد تھے، اور اس میں 2 قول ہے. ایک یہ کہ یہ شہزادے تھے. کون تھے؟ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ دھوبی تھے. کیا تھے؟ دھوبی تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، تو یہ 2 قول ہے اس میں. یعنی بعض کہتے ہیں کہ شہزادے تھے اور سفید کپڑے پہنتے تھے، سفید کپڑے پہنتے تھے. اور دوسرا قول اس میں بعض مفسرین کہتے ہیں یہ دھوبی تھے، لوگوں کے کپڑے سفید کرتے تھے. کپڑے کیا کرتے تھے؟ خود نہیں پہنتے، لوگوں کے کپڑے. لیکن پہلا قول راجح ہے، پہلا قول راجح ہے کہ یہ شہزادے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قال الحواریون، تو حواری بولے جو مددگار تھے، وہ بولے نحن انصار اللہ، ہم مددگار ہیں انصار اللہ ای انصار دین اللہ، ہم اللہ پاک کے دین کے مددگار ہیں. ہم کیا ہیں؟ اللہ پاک کے دین کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، اور ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر. واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے اس پر کہ بے شک ہم کیا ہیں؟ فرما بردار ہیں. آگے فرماتے ہیں ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول. مناجات حواریین. اب ان کے حواریوں کی مناجات فرماتے ہیں ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اور حواریین کی مناجات، وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، آمنا بما انزلت، ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے نازل کی ہے، اتاری ہے ہم پر. واتبعنا الرسول، اور اتباع کی ہم نے رسول کی. فاکتبنا مع الشاہدین، سو تو لکھ لے ہم کو کس میں سے؟ ماننے والوں میں سے. شاہدین یہاں مصدقین کے معنی میں ہے. کس معنی میں ہے؟ مصدقین. سو تو لکھ لے ہم کو ماننے والوں میں سے. ومکروا ومکر اللہ، اور ان کافروں نے خفیہ تدبیر کی. مکر یہود و حفاظت باری تعالی، مکر یہود و حفاظت باری تعالی. ومکروا ومکر اللہ، اور ان یہودیوں نے خفیہ تدبیر کی، البتہ اور اللہ پاک نے بھی خفیہ تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ پاک سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اللہ پاک سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، تدبیر خداوندی جس میں 5 وعدے ہیں. یہاں سے کیا ہے؟ یہاں سے تدبیر خداوندی ہے، اور اس تدبیر خداوندی میں کیا ہے؟ 5 وعدے ہیں. اب انی متوفی کا یہ وعدہ نمبر 1 ہے، ورافعو کا وعدہ نمبر 2 ہے، ومطہرو کا من اللہ وعدہ نمبر 3 ہے. اور ایک منٹ، اور یہ ہے نا وجاعل الذین اتبعوک، یہ وعدہ نمبر 4 ہے. وجاعل الذین اتبعوک یہ وعدہ نمبر
4 ہیں یہاں سے، اور ثم الی مرجعکم یہ وعدہ نمبر 5 ہے۔ کتنے وعدے ہو گئے؟ 5 وعدے ہو گئے۔ تو یہاں سے عنوان ہے تدبیر و خداوندی، اور اس تدبیر و خداوندی میں 5 وعدے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، جس وقت فرمایا اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ انی متوفیکا، کہ بے شک میں پورا لینے والا ہوں آپ کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں پورا لینے والا ہوں آپ کو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، ورافعک الیہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اٹھانے والا ہوں تجھ کو اپنی طرف، اور اٹھانے والا ہوں تجھ کو اپنی طرف۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب متوفی کا میں اس میں کئی معنی، اس میں بڑی لمبی تفصیلی بحث ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام پر، اور بس اتنا سمجھ لیں، اس کی تفصیلات کی ضرورت وقت بھی نہیں ہے، کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہے، زندہ ہے، آسمانوں میں ہے، اور قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا اور زمین پر تشریف لائیں گے آپ علیہ السلام کی امتی کی حیثیت سے، اور دجال کو قتل کریں گے۔ تو ہم حیات عیسیٰ کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں اور نزول عیسیٰ کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ رفع عیسیٰ، حیات عیسیٰ، نزول عیسیٰ، یہ ہمارے عقائد میں سے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ فرمائے کہ بے شک میں پورا لینے والا ہوں آپ کو، ورافعک الیہ، اور میں اٹھانے والا ہوں تجھ کو اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور پاک کرنے والا ہوں تجھ کو کس سے؟ کافروں سے۔ وجاعل الذین اتبعوک، یہ نمبر 4، بات سمجھ، وعدہ نمبر 4، اور کرنے والا ہوں تجھ کو ان لوگوں میں سے جو تجھے کیا کریں گے؟ الذین اتبعوک، تو تجھے رسول مانیں گے، اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، وعدہ نمبر 4، اور یعنی جو تجھے رسول مانیں گے، مسلمان یا عیسائی، تو میں کیا ہوں؟ کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو تجھے رسول مانیں گے، غالب ان لوگوں پر جو منکر ہے قیامت تک۔ آپ کے ماننے والوں کو میں کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ ثم الی مرجعکم، وعدہ نمبر 5، یہاں سے وعدہ نمبر 5 ہے، اور فرمایا کہ پھر میری طرف ہی لوٹنا ہے تم کو، فاحکم بینکم بما کنتم فیہ تختلفون، سو میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان اس باتوں کا جس میں تم آپس میں جھگڑتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہود نے سازش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، منصوبے تاکہ لوگ ان کو مانے نہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کی حفاظت بھی فرمائی، اور ان کو اللہ پاک نے اپنے پاس بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ سولی پر چڑھا دیے گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ پاک نے بحفاظت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ ثم الی مرجعکم، وعدہ نمبر 5، پھر میری طرف لوٹنا ہے تمہارا، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، سو میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان جن باتوں میں تم آپس میں جھگڑتے تھے۔ فاما الذین کفروا، بیان فیصلہ، کیا فیصلہ ہوگا؟ بیان فیصلہ، اور یہاں وعید دارین، بیان فیصلہ وعید دارین، فرمایا فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، سو وہ لوگ جو کافر ہوئے تو ان کو میں عذاب دوں گا، سمجھ میں آ رہی؟ عذاب دوں گا ان کو میں، سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے ان کے کوئی مددگار۔ واما الذین آمنوا، بشارت، سمجھ میں آئی؟ بشارت یعنی منکرین کے لیے وعید، مومنین کے لیے بشارت۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم، تو پورا دے گا اللہ پاک ان کو ان کا ثواب۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ پاک محبت نہیں رکھتے کن سے؟ ظالموں سے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، جملہ معترضہ برائے اثبات رسالت، یہاں سے جملہ معترضہ برائے اثبات رسالت ہے، اور اسی طریقے سے دلائل نبوت بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دلائل نبوت برائے اثبات رسالت بھی ہے، اور اسی طریقے سے دلائل نبوت برائے اثبات رسالت، سمجھ میں آ رہی ہے؟
اور دلائل نبوت. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. یہ باتیں جو پڑھتے ہیں ہم ان کو، آپ فرماتے ہیں ذالک نتلوہ علیک، یہ باتیں جو پڑھتے ہیں ہم ان کو آپ پر دلائل میں سے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ باتیں ذالک نتلوہ علیک، یہ باتیں جو پڑھتے ہیں ہم، سمجھ میں آ رہی ہے، ان کو آپ پر کس میں سے ہیں؟ من الآیات، دلائل میں سے ہے. والذکر، اور نصیحت ہے. الحکیم، حکمت آمیز. کیا چیز؟ حکمت آمیز نصیحت بھی ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. تکمیل جواب شبہ. فرمانے کہ یقیناً حال عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے نزدیک مثل حال آدم کے ہے. کس کے ہے؟ یقیناً حال کس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے نزدیک کس کی طرح ہے؟ حال مثل آدم کے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ بنایا ان کو مٹی سے. آدم علیہ السلام کو بھی کس چیز سے بنایا تھا؟ مٹی سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مٹی سے بنایا. خلقہ من تراب، کہ بنایا اس کو مٹی سے. ثم قال له کن فیکون، کہ پھر فرمایا اس کو کہ ہو جا، تو پس وہ ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے تو اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے. آدم علیہ السلام جو تمام انسانیت کے باپ ہیں، ان کو بھی تو اللہ پاک نے پیدا کیا نا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم سب کے والد حقیقی کون ہے؟ باپ آدم علیہ السلام. ہم سب آدم کی اولاد ہیں. تو آدم سے پہلے تو آدم کس طرح پیدا ہوئے؟ آدم کو پیدا کرنے والے آدم کے والد ہیں. آدم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا کرنے میں کیوں شبہ ہے؟ ان کو حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ان کے تو والد والدہ نہیں. جب ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو صرف بغیر باپ کے پیدا کیا. کیا مشکل ہے اللہ پاک کے لیے؟ خلقہ من تراب، بنایا ان کو مٹی سے، پھر فرمایا اس کو کہ ہو جا، پس وہ ہو گئے. الحق من ربک، تاکید مضمون. یہاں سے تاکید مضمون ہے. الحق یعنی یہ امر واقعی ہے، یہ امر واقعی ہے تیرے رب کی طرف سے، یہ امر واقعی ہے آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکن من الممترین، سو پس نہ ہو جاؤ آپ شبہ کرنے والوں میں سے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، آخر میں دعوت مباہلہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر آخر میں کیا ہے؟ دعوت مباہلہ ہے. اچھا، فرمائے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آ چکا ہے آپ کے پاس صحیح علم، آ چکا ہے آپ کے پاس صحیح علم. فقل تعالوا، تو آپ فرما دیجئے کہ آ جاؤ. ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو آپ فرمائیں کہ آ جاؤ، ٹھیک ہے، ہم تم مل کر بلائیں اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا، اپنی عورتوں کو، ونساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو. آپ کو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ نصارہ کا جو نجران کا وفد آیا تھا، کئی امور پر ان سے گفتگو ہوئی، سمجھ میں آ رہی، مناظرہ ہوا، پھر مباہلے کی دعوت بھی دی گئی. اللہ پاک نے فرمایا نہیں مانتے تو چلو ان کو مباہلے کی دعوت دے دو. اور آپ علیہ السلام تو باقاعدہ اپنے اہل بیت کو لے کر نکلے بھی، لیکن ان کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہو سکی عیسائیوں کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا ثم نبتہل، کیفیت مباہلہ، کیفیت مباہلہ. ثم نبتہل، اور فرمایا کہ پھر ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر التجا کرے، پھر التجا کرے ہم سب. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک سے یعنی کیا التجا کرے؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ پاک لعنت فرما دے کس پر؟ جھوٹوں پر. مباہلے اسی کو کہتے ہیں، بد دعا دینا. ان ھذا لہو القصص الحق، خلاصہ بحث اور نتیجہ دلائل سابقہ، خلاصہ بحث اور نتیجہ دلائل سابقہ. فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی ہے البتہ بیان سچا. وما من الہ الا اللہ، اور نہیں کوئی معبود برحق بجز اللہ پاک کے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ پاک بڑا ہی زبردست، بڑی حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا زَجَرَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر بھی اگر وہ منہ موڑے، سمجھ میں آ رہی، تو بے شک اللہ پاک خوب جاننے والے ہیں ان مفسدین کو.
بے شک اللہ پاک خوب جاننے والے ہیں مفسدین کو۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا، اہل کتاب کو دعوت توحید، اہل کتاب کو دعوت توحید۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اب یہاں سے اہل کتاب کو دعوت الی الایمان یا دعوت توحید ہے۔ فرمایا کہ آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسے بات کی طرف، ایسے کلام کی طرف، سواء بیننا وبینکم، جو یکساں مشترک ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، جو کیا ہے؟ یکساں مشترک ہے، مسلم ہے، کس کے درمیان؟ جو مسلم ہے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، وہ کون سا کلام ہے، وہ کون سی بات ہے جو مشترک ہے؟ وہ یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ عبادت نہ کریں ہم مگر صرف کس کی؟ اللہ پاک کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ توحید، توحید ہم سب میں مشترک ہے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ شریک کریں ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور نہ بنائیں ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب، من دون اللہ، اللہ پاک کو چھوڑ کر، نہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور نہ جو ہے ہم میں سے کوئی اللہ پاک کے سوا کسی کو رب بنائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک کو چھوڑ کر فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، زجر، پھر بھی اگر وہ منہ موڑے تو ان سے کہہ دو کہ گواہ رہنا اس بات پر کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اچھا، کہاں تک بات چلی؟ جی، فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا، زجر، پھر بھی اگر وہ منہ موڑے تو ان سے کہہ دو کہ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ گواہ رہنا اس بات پر کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ بھئی ہم تو شرک نہیں کریں گے، ہم تو توحید پر قائم ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ۔ اچھا، اب یہاں سے خاتمہ بحث پر 5 شکوے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ خاتمہ بحث پر 5 شکوے فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لم تحاجون، پہلا شکوہ اے اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں جھگڑتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد۔ سمجھ میں آ رہی؟ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ پھر بھی یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودیت پر تھے، نصارہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام نصرانیت پر تھے۔ وہ بھائی ابراہیم علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سینکڑوں سال پہلے گزرے ہیں، درمیان میں سینکڑوں سال یا ہزاروں سال کا فاصلہ ہے۔ عیسائیت اور یہودیت تو بعد میں آئی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی ہو گئے اور کیسے نصرانی ہو گئے؟ تو یہ جھگڑا چھوڑ دو کہ وہ نصرانی تھے یا یہودی تھے یا سمجھ میں کون سے مذہب پر تھے، بلکہ وہ دین حنیف پر تھے۔ آگے آئے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، کیوں جھگڑتے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل الا من بعد، مگر اس کے بعد۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم۔ فرمایا کہ خبردار تم وہی لوگ ہو جو جھگڑ چکے ہو اس چیز میں جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا، جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ یعنی یہ کیا مراد ہے بے علم سے؟ من امر عیسیٰ علیہ السلام ولبشارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم علم نہیں تو اس بارے میں بھی جھگڑ چکے ہو۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، بات سمجھ میں آ رہی؟ بس کیوں جھگڑتے ہو اس چیز میں جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، اس کے بارے میں تمہیں کوئی بھی علم نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور بے شک اللہ پاک جانتا ہے یعنی حقیقت حال کو، اور تم نہیں جانتے۔ آگے دیکھیں، فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، یہاں سے شہادت خداوندی ہے، شہادت خداوندی کا بیان، کہ
کہ فرمائے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، راوڑ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے ولا نصرانیہ اور نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، بلکہ وہ مخلص فرما بردار تھے۔ کیا تھے؟ مخلص فرما بردار تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے۔ کس میں سے نہیں تھے؟ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ پیچھے وہ بات گزری نا، یہاں فرما دیا کہ دیکھو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلمہ۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ جو تمام ادیان باطلہ سے یکسو ہو کر اللہ پاک کی توحید کو مانے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلکہ وہ مخلص فرما بردار تھے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا، متعلقین ابراہیم علیہ السلام کا بیان، متعلقین ابراہیم علیہ السلام کا بیان۔ فرمایا ان اول الناس ای اقرب الناس، بے شک سب لوگوں میں سے قریب تر ابراہیم علیہ السلام سے کون ہے؟ للذین اتبعوه، یہودی کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام سے قریب ہے، عیسائی کہتے تھے ہم سب سے قریب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک سب لوگوں میں سے قریب تر ابراہیم علیہ السلام سے کون ہے؟ وہ ہے للذین اتبعوه، جنہوں نے اتباع کی ان کی، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سے مراد کیا ہے؟ فی وقت ہی، اس کے نیچے للذین اتبعوه فی وقت ہی، ان کے وقت میں اس کی اتباع کی تھی، وہ سب سے زیادہ قریب ہے۔ وہذا النبی، اور یہ نبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور یہ ایمان والے، یہ اس سے قریب تر ہے۔ اور یہ نبی یعنی آپ علیہ السلام، والذین آمنوا، اور ایمان والے، یہ قریب تر ہے کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور بے شک اللہ پاک ایمان والوں کے کارساز ہے۔ آگے فرماتے ہیں ودت طائفۃ من اہل الکتاب، ضلال کے بعد اضلال کا بیان، ضلال کے بعد اضلال۔ ضلال اور اضلال میں تو فرق سمجھتے ہیں۔ ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، خود گمراہ ہونا، اضلال کہتے ہیں دوسرے کو گمراہ کرنا۔ ضلال کا بیان ہو گیا، اب اضلال کا بیان ہے۔ فرمایا ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کہ وہ کیا کر دے؟ گمراہ کر دے تم کو۔ تو میں نے دے دیا، ایک اور چاہیے تو پھر دیکھنے میں بٹوا اندر ہے، آپ میرا بٹوا لے آؤ میرے پاس سر، اس کی کاپی جو نمبر نوٹ کرنا ہے نا، اس میں بھی اس کا وہ ہے، آپ لے آؤ۔ اچھا، فرمایا ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اب ضلال کے بعد اضلال کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور چاہتا ہے گروہ اہل کتاب کا، اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کہ گمراہ کر دے تم کو، وما یضلون الا انفسہم، حالانکہ وہ گمراہ نہیں کرتے مگر خود اپنے آپ کو۔ کس کو؟ وہ گمراہ نہیں کرتے مگر خود اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے اس کا، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اب دوسرا شکوہ ملامت بر ضلال، ملامت بر ضلال، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، ملامت بر ضلال، اور یہ شکوہ نمبر 2 ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو تم اللہ پاک کی آیتوں سے؟ لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ پاک کی آیتوں سے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ فی التوراۃ والانجیل، تکفرون بآیات اللہ ای فی التوراۃ والانجیل، وہ یہود کیا ہے؟ اس سے یعنی تورات کی آیات مراد ہے، اور عیسائیوں سے متعلق تو انجیل کی۔ تم کیوں کفر کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم کیا ہیں؟ حالانکہ تم خود اقرار کرتے ہو، حالانکہ تم خود اقرار کرتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، ملامت بر اضلال، ملامت بر اضلال، اوپر کیا تھا؟ ملامت بر ضلال تھا نا، اب یہ ملامت بر اضلال۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اہل کتاب تم کیوں مخلوط کرتے ہو، کیوں مخلوط کرتے ہو الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ،
سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور کیوں چھپاتے ہو تم حق کو، سچ کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر، یعنی تم جانتے ہو، جان بوجھ کر تم حق کو باطل کے ساتھ کیا کرتے ہو، ملاتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ تم کیا کرتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ تم حق کو چھپاتے بھی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھ رہا ہوں، اگر مل گئی تو دیکھ رہا ہوں، نہیں ہو تو پھر اس میں سے کرانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہاں تک بات چلی؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ہو گیا نا۔ آگے فرماتے ہیں وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تیسرا شکوہ یہود کی سازش۔ اب یہاں سے تیسرا شکوہ ہے اور یہود کی سازش کا بیان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کاپی کرا لو۔ کہاں سے ہے؟ اچھا، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ تیسرا شکوہ یہاں سے یہود کی سازش کا بیان۔ فرماتے وقالت طائفة من أهل الكتاب، اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، ایک دوسرے سے کہا ایک دوسرے سے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ مان لو اس کتاب کو جو اتاری گئی ہے مسلمانوں پر۔ آمنو کیا مطلب؟ کتاب تو پیغمبر پر اتاری گئی، انہوں نے کہا جو اتاری گئی ہے ایمان والوں پر، بواسطۃ الرسول، لکھا ہوا ہے نا بواسطۃ الرسول، اس قید کا فائدہ سمجھے؟ جو اتاری گئی ہیں ایمان والوں پر رسول کے واسطے سے، پیغمبر کے واسطے سے۔ ہمیں قرآن کس کے واسطے سے پہنچا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچا ہے۔ وہ یہ کیا کہتے تھے؟ یہ اہل کتاب یعنی یہود، ان کی سازش کا بیان۔ یہ سازش کرتے رہے، کہتے تھے کہ مان لو اس کتاب کو جو اتاری گئی مسلمانوں پر، وجہ النہار، شروع میں صبح میں تو مان لو کہ بھئی ہم مان رہے، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، اور انکار کر دو آخر دن میں۔ آخر دن میں کیا کر دو؟ انکار کر دو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ کیا ہو جائے؟ اس تدبیر سے، اپنے دین سے شاید وہ مسلمان بھی پھر جائے، مسلمان بھی کیا ہو جائے؟ پھر جائے۔ یہ ان کی ایک بڑی خطرناک سازش تھی۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ دن کے ابتدائی حصے میں کچھ یہود جا کر بھئی ہم ایمان لائے ہیں، ہم مانتے ہیں، اور ان کے ساتھ نمازوں میں اور اس میں شرکت کریں، اور جب شام ہو جائے تو کہے بھئی ہم تو نہیں مانتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں تو بھئی یہ پیغمبر سچا نہیں لگتا، ہمیں یہ کتاب سچی نہیں لگتی، دلائل نہیں ہے، اور بھئی ہم جو ہے بھئی ہم پھر رہے اس دین سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کل کے دن پھر کچھ اور جا کر ایسا کرے، پھر آئندہ تو جب ایسا کریں گے تو جو بعض مسلمان یا کمزور ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں بھی شبہات آ جائیں گے، تو یقیناً کچھ لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ وہ بھی کیا ہے؟ ایمان چھوڑ دیں گے۔ یعنی ظاہری بات ہے ایک انسان ہے نا، بعض دفعہ کان کا کچا ہو سکتا ہے، یا ایک دل میں جب شبہ کسی کے دل میں شبہ کا بیج بو دیا جائے تو وہ شبہ کیا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک سازش انہوں نے کی کہ جا کے صبح کو ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں، شام کو کہیں گے بھئی ہم نے تحقیق کی، ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی کہ آپ سچے پیغمبر ہیں، قرآن سچی کتاب ہے، ہم اس دین کو نہیں مانتے، ہم واپس یہودیت کو اختیار کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک بڑی سازش انہوں نے کی۔ تو فرمایا کہ پھر بعد میں انکار کر دے آخر دن میں، لعلہم یرجعون، شاید اس تدبیر سے مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائے۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ نہ مانو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ صدق دل سے، الا لمن تبع دینکم، مگر صرف اس شخص کی بات کو جو تمہارے دین کے تابع ہوں۔ یہ جو ایمان لانا ہے نا کہ ہمیں مومن، یہ صرف زبان سے جا کے ان کے سامنے شو کرنا ہے، دل سے ایمان نہیں لانا، اس کا خیال رکھنا۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ جواب قول یہود، جواب ان کو دیا۔ کیا جواب دیا؟ اللہ پاک آپ فرما دیں ان سے کہ فی الحقیقت ہدایت تو وہی ہے جو اللہ پاک ہدایت کرے اپنے بندوں کو، حقیقی ہدایت تو وہی ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، بات سمجھ میں آ رہی؟ ان یؤتی احد، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہاں محذوف کیا نکلے گا کہ یہ حسد اور یہ تدبیر اس وجہ سے ہے
یہ حسد اور یہ تدبیر اس وجہ سے ہے کہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ کیوں دیا جا رہا ہے کوئی شخص جیسا کہ دیے گئے تھے تم، جیسے کہ دیا گیا تھا تم لوگوں کو، او یحاجوکم عند ربکم، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا کیوں غالب آ رہا ہے تم پر دینی جد و جہد میں تمہارے رب کی جناب میں۔ اب یہ اسباب حسد، انہوں نے سازش کیوں کی؟ اس کا سبب تھا حسد، یہود کا حسد۔ حسد کے اسباب کیا تھے؟ حسد کا سبب نمبر 1 یہ ہے ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم ان یحاجوکم، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ سبب حسد نمبر 1، حسد کا سبب نمبر 1، او یحاجوکم عند ربکم، حسد کا سبب نمبر 2، حسد کا سبب نمبر 2۔ تو کتنے اسباب ہو گئے حسد کے؟ یہاں سے حسد کے 2 اسباب آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہاں ان یؤتی احد، اس سے پہلے عبارت محذوف نکلے گی احسدتم ان یؤتی احد، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا محذوف نکلے گی؟ احسدتم، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا عبارت محذوف نکلے گی؟ احسدتم ان یؤتی احد، کیا تم حسد کرتے ہو اس بات پر کہ دیا گیا کسی ایک کو بھی وہی جو دیا گیا تو تم کو؟ نبوت پیغمبری بنو اسماعیل میں آ گئی، تمہیں اس سے حسد ہو رہا ہے؟ اب اتنے سارے انبیاء، ہزاروں انبیاء، سمجھ میں آ رہی ہے، وہ آئے بنو اسحاق میں، حضرت اسحاق یعنی بنی اسرائیل کا سلسلہ بنی اسرائیل میں آئے۔ اب اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، بنو اسماعیل میں نبوت آ گئی، تو تمہیں اس پر حسد ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا دینی جد و جہد میں، مذہبی جد و جہد میں تمہارے رب کے پاس تم پر وہ غالب آ رہے ہیں تو تمہیں اس پر حسد ہو رہا ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، رد حسد، ان کے حسد کو رد کر دیا گیا۔ آپ فرما دیجئے کہ ان الفضل بید اللہ، ہر قسم کا فضل یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ پاک کیا ہے؟ بڑے وسعت والے اور علم والے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء، خاص کر لیتے ہیں اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ پاک بڑے فضل کے مالک ہیں۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، خیانت دینی کے بعد خیانت مالی کا بیان۔ یہود کی خیانت دینی کا تو بیان ہو گیا کہ دین میں خیانت کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں۔ اب خیانت مالی کا بیان، چوتھا شکوہ خیانت مالی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چوتھا شکوہ کیا ہے؟ خیانت مالی۔ پیچھے خیانت دینی کا بیان ہو گیا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور ان اہل کتاب میں سے، یہ خالد صاحب کو دے دیں، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ، اور ان اہل کتاب میں سے کوئی شخص تو ایسا ہے، بعض تو ایسے ہیں، إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، کہ اگر تو امانت رکھے اس کے پاس ڈھیر مال، کہ تو اگر امانت رکھے اس کے پاس ڈھیر مال، يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، تو وہ آپ کو ادا کر دے گا، وہ آپ کو اس کو بھی امانت کے ساتھ ادا کر دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ تو اگر 1 دینار بھی اس کے پاس امانت رکھوائے گا، لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ تجھے وہ بھی ادا نہیں کرے گا واپس، وہ 1 دینار بھی واپس ادا نہیں کرے گا، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مگر جب تک تو اس کے پاس اس کے سر پر کھڑا نہ رہے، اس کے سر پر کھڑا۔ یہ ان کی خیانت مالی کا بیان۔ دینی خیانت دینی کا بیان تو ہو گیا کہ اپنی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، یہ خیانت دینی تھی۔ اب خیانت مالی، ان کی امانت اور دیانت مالی کا کیا حال ہے؟ لیکن اس میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ وہ امانت دار ہے، دیانت دار ہے، اگر ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں بھی مال رکھوایا جائے اس کو بھی امانت کے ساتھ واپس کریں گے۔ لیکن اکثر کا حال کیا ہے؟ تو بعض کا حال یہ اتنا برا ہے کہ 1 روپیہ، 1 اشرفی، 1 دینار بھی رکھوا دو وہ بھی واپس نہیں کرے گا، الا کہ اس کے سر پر کھڑے رہو، بار بار تقاضا کرو، واچنگ کرو، تحقیقات کرو، مجبور کرو، تب جا کے کہیں دے گا۔ تو ایک شخص جب اس کی نیت اگر 1 روپے پہ خراب ہو جائے تو اس سے امانت دینی کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ ایک شخص کی خیانت کا یہ حال ہے کہ 1 روپے میں وہ امانت دار نہیں ہے،
تو وہ اتنے بڑے دین کو کیسے سنبھالے گا، اتنے بڑے منصب کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے ذالک بانہم سبب خیانت، ان کا یہ اتنا خیانت کا ہے حال کیوں ہے برا حال؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس وجہ سے ہے، یہ خیانت اس سبب سے ہے یقیناً کہ وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس سبب سے ہے یقیناً کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم پر ان پڑھوں کے بارے میں کوئی الزام، فی الامیین سبیل، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم پر کیا چیز، نہیں ہے ہم پر ان پڑھوں کے بارے میں کوئی الزام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہاں پر امیین سے مراد غیر مذہب والے لوگ ہیں، امیین سے مراد کیا ہے؟ غیر مذہب والے لوگ ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ کہتے رہے کہ نہیں ہے غیر مذہب والے لوگوں کو ہم پر فی الامیین سبیل، ہم پر کوئی الزام نہیں ہے ان کے بارے میں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تکذیب قول یہود، تکذیب قول یہود، فرمائے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور فرماتے ہیں کہ بولتے ہیں یہ اللہ پاک پر جھوٹ جان بوجھ کر۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى، قانون اول، یہاں سے قانون اول ہے تردید قوم یہود، تردید قوم یہود اور قانون اول۔ فرماتے ہیں ذالک بلا من اوفا بعہدہ، جو شخص پورا کرے اپنے عہد کو، سمجھ میں آ رہی ہے، واتقى، اور اللہ پاک سے ڈرے، فإن اللہ يحب المتقین، بے شک اللہ پاک محبت رکھتے ہیں کس سے؟ پرہیزگاروں سے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، قانون ثانی، یہاں سے قانون ثانی ہے، قانون نمبر 2، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یقیناً جو لوگ حاصل کرتے ہیں اللہ پاک کے عہد کو، وایمانہم ثمنا قلیلا، اور اپنی قسموں کے مقابلے میں تھوڑی سی قیمت، یقیناً جو لوگ حاصل کرتے ہیں اللہ پاک کے عہد اور اپنی قسموں کے مقابلے میں تھوڑی سی قیمت، تھوڑی سی قیمت پر اپنے دین کو فروخت کر دیتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑی سی قیمت کے معاملے میں اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں۔ اولئک لا خلاق لہم، نتائج، انجام، نتائج، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، تو ایسے ہی لوگ ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کا آخرت میں کیا ہے؟ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، نتائج، تو لا خلاق لہم فی الآخرہ نتیجہ نمبر 1، ولا یکلمہم اللہ نتیجہ نمبر 2، ولا ینظر الیہم نتیجہ نمبر 3، ولا یزکیہم نتیجہ نمبر 4، ولہم عذاب علیم نتیجہ نمبر 5۔ ایسے لوگوں کے لیے 5 نتائج ہے، 5 انجام ہے، کیا؟ یعنی جو اپنے دین کو تھوڑے پیسوں کے بدلے میں فروخت کر دیتے ہیں، کہ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں نہیں ہے کوئی ان کا حصہ آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، نہیں بات کرے گا اللہ پاک ان سے، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اللہ پاک قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ پاک کرے گا اللہ پاک ان کو یعنی گناہوں سے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، 5واں شکوہ، خیانت علمی، یہود کی خیانت علمی، خیانت دینی کا بیان بھی ہوا، خیانت مالی کا بیان بھی ہوا، اب خیانت علمی کا بیان۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور فرماتے ہیں کہ بے شک ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو کیا کرتا ہے؟ یلؤون السنتہم، جو مروڑتا ہے اپنی زبانوں کو، مروڑتا ہے اپنی زبانوں کو، بالکتاب، کتاب پڑھتے وقت، کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ لتحسبوہ من الکتاب وما هو من الکتاب، تاکہ تم سمجھو اس کو جو انہوں نے تحریف کی ہے کہ یہ کتاب کا حصہ ہے، وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا۔ یعنی زبان کو مروڑ کر الفاظ کو مجہول پڑھتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ الفاظ شامل کر دیتے ہیں، یا پھر اپنی طرف سے کچھ الفاظ گھٹا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، تاکہ آپ سمجھے کہ یہ شاید صحیح پڑھ رہے ہیں کتاب کو، تورات کو، حالانکہ وہ صحیح نہیں پڑھتے، اس میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ اور زبان کے مروڑنے سے مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کو پتہ نہیں چلے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور فرماتے ہیں کہ اور
زبان سے بھی کہتے ہیں ہوا من عند اللہ، یہ عبادت کیا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ کیا ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک پر جھوٹ باندھتے ہیں جان بوجھ کر۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہاں سے موانع ثلاثہ الشرک، شرک سے موانع ثلاثہ کا بیان ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ مانع نمبر 1، والحکم مانع نمبر 2، والنبوۃ مانع نمبر 3۔ شرک سے کتنے موانع؟ 3 موانع ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ، فرماتے ہیں کہ نہیں ممکن کسی بشر کے لیے یہ کہ عطا فرمائے اس کو اللہ تعالیٰ کتاب۔ مانع اول دلیل نقلی، یہ مانع اول دلیل عقلی، سمجھ میں آ رہی؟ دلیل نقلی، مانع اول دلیل عقلی نہیں، نقلی۔ ممکن ہی نہیں ہے کسی بشر کے لیے اللہ پاک اس کو کتاب دے دیں۔ والحکمہ، اور شریعت، اور کیا؟ شریعت۔ مانع دوم دلیل عقلی، مانع دوم دلیل عقلی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حکم سے مراد کیا ہے؟ شریعت، فہم دین۔ والنبوۃ مانع سوم دلیل وحی، مانع سوم دلیل وحی۔ تو شرک سے کتنے ممانعات آ گئے؟ 3 موانع آ گئے، اور پہلا مانع دلیل نقلی کے ذریعے، دوسرا مانع دلیل عقلی کے ذریعے، تیسرا مانع دلیل وحی کے ذریعے۔ ممکن ہی نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ عطا فرمائے اس کو اللہ پاک کتاب اور شریعت اور نبوت۔ اس کے لیے تو اللہ پاک بندوں کو چن لیتے ہیں، ہر ایک کو تھوڑی۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، پھر وہ فرماتے ہیں کہ کونوا عبادا لی میرے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ کیا؟ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ بن جاؤ میرے بندے اللہ پاک کو چھوڑ کر۔ ولیکن کونوا ربانیین، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلکہ وہ ایسے کہتے ہیں، بلکہ وہ کیا کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ اللہ والے بن جاؤ۔ یہ کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام کو کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایمان لے آؤ تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، سمجھ میں آ رہے ہیں؟ آپ بھی چاہتے ہیں اس طرح کہ آپ کو پوجا جائے، آپ کی پرستش کی جائے، آپ کی عبادت کی جائے۔ اللہ پاک نے جواب دے دیا کہ پیغمبر نے تو کبھی یہ نہیں کہا، پیغمبر تو بندوں کو ان کے رب سے جوڑتا ہے۔ کبھی پیغمبر نے، کسی پیغمبر نے نہیں کہا میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو۔ پیغمبر بندوں کو اللہ پاک سے ملانے آتا ہے، پیغمبر بندوں کا تعلق اللہ پاک سے جوڑنے آتا ہے۔ تو یہ ایسی فضول بات ہے کہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کبھی نہیں فرمایا، آپ علیہ السلام عبدیت اور بندگی کے اعلیٰ مرتبے پر تھے، آپ بندوں کو اللہ پاک سے جوڑتے تھے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ پھر پیغمبر یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ پیغمبر کیا کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ۔ ربانیین مانے اللہ والے بن جاؤ۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، بوجہ اس کے کہ تم کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہو، مقتضیٰ اول، بوجہ اس کے کہ تم کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وبما کنتم تدرسون مقتضیٰ دوم، اور خود بھی اسے پڑھتے ہو، خود بھی اسے پڑھتے ہو۔ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ بنا لو تم فرشتوں کو اور پیغمبروں کو اربابا رب، یہ بھی کبھی نہیں کہتے کہ تم فرشتوں کو اپنا رب بنا لو، انبیاء کو اپنا رب بنا لو۔ ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا پیغمبر تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس بات رسالت خاتم الانبیاء علیہم السلام، بات سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب لیا اللہ پاک نے عہد نبیوں سے، لما آتیتکم تشریح میثاق، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ البتہ جو عطا کروں میں تم کو کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا تم سب کے بعد رسول، تنوین تعظیم کے لیے، ایک عظیم الشان رسول، کون آئے گا؟ ایک عظیم الشان رسول آئے گا، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم کیا کرنا؟ ضرور بھی ضرور ایمان لے آنا اس پر، ضرور بھی ضرور
لتؤمنن به تو تم ضرور بھی ضرور ایمان لانا اس پر، ولتنصرن اور اس کی مدد بھی کرنا. تو لتؤمنن به ای بالقلب، ولتنصرنہ ای بالجوارح، تم دل سے یعنی اس پر ایمان لانا اور اعضاء اور جوارح سے اس کی مدد کرنا. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اہتمام میثاق فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، تو پوچھا کیا تم نے اقرار کیا اور تم نے قبول کیا علی ذالکم اسری، کہ اس بات پر میرا عہد، اسری سے مراد عہد ہے، اسری ای عہدی، تو کیا تم نے قبول کیا؟ سمجھ میں آ رہی؟ اقرار کیا اور قبول کیا اس بات پر میرے عہد کو. قالوا اقررنا، وہ بولے کہ جی ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا، اہتمام میثاق، تو فرماؤ کہ پھر آپ فرما دیجیے کہ پھر گواہ رہو. قال، تو فرمایا کہ پھر گواہ رہو. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، یعنی ایک دوسرے کے اقرار پر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، انجام معرضین، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر امتوں میں سے جو لوگ منہ موڑیں گے اس پختہ عہد کے بعد تو ہم الفاسقون، ایسے ہی لوگ نافرمان ہوں گے. افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض، زجر بر ترک اسلام، زجر بر ترک اسلام. سمجھ میں نہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون، فرمانے کیا پھر دین خداوندی کے علاوہ کسی اور دین کو ڈھونڈتے ہیں؟ دین خداوندی کے علاوہ کسی اور دین کو ڈھونڈتے ہیں. حالانکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مقتضى اول، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ کیا ہے؟ حالانکہ اس کے تابع فرمان ہے، یعنی اللہ پاک کے تابع فرمان ہے، فرما بردار ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. طوعا وکرہن، سب مخلوق خوشی سے اور بے اختیاری سے، خوشی سے اور بے اختیاری سے. سمجھ میں؟ طوعا احکام شرعیہ میں، کرہن احکام تکوینیہ میں. طوعا احکام شرعیہ میں، کرہن احکام تکوینیہ میں. بات سمجھ میں آ رہی؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ مقتضى دوم، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، حاصل حقیقت اسلام، حاصل حقیقت اسلام. فرمایا قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، خطاب آپ علیہ السلام کو ہے کہ آپ علیہ السلام فرما دیجئے آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لے آئے، وما انزل علینا، کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پاک پر اور اس چیز پر بھی جو اتاری گئی ہے ہم پر. سمجھ میں؟ وما انزل علی ابراہیم، اور اس چیز پر بھی جو اتاری گئی، اور اس چیز پر بھی ایمان لے جو اتاری گئی ابراہیم علیہ السلام پر، وہ اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہم السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر، اور ان کی اولاد پر. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو اتاری گئی اس پر بھی ایمان لائے جو اتاری گئی موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتب اور معجزات اوتیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس پر بھی ایمان لائے جو کس کو دی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اس سے مراد کتب اور معجزات، اس پر بھی ایمان لائے. والنبیون من ربہم، اور دوسرے سب نبی اپنی رب کی طرف سے، سمجھ میں، سب پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، کیفیت ایمان اس حال میں کہ ہم جدائی نہیں ڈالتے ان میں سے کسی کے درمیان میں بھی. ایسا نہیں ہے کہ بعض انبیاء کو مانے بعض کو نہیں مانے، بعض کتب کو مانے بعض کو نہیں مانے، ہم کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، سب پر ہم بلا تفریق ایمان لاتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا زَجَرَ، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص طلب کرے گا اسلام کے علاوہ کسی دین کو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے وہ دین. وہ فی الآخرۃ، تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ انجام دنیاوی، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین انجام اخروی. تو اسلام کے علاوہ جو کسی دین کو قبول کرے گا، طلب کرے گا، ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. اور انجام اخروی کیا ہے کہ آخرت میں بھی وہ خسارے والوں میں سے، تباہ کاروں میں سے ہوگا. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، پہلا قسم مرتدین. سمجھ میں؟ معرضین عن الاسلام کی اقسام ثلاثہ، معرضین عن الاسلام کی اقسام ثلاثہ، اور پہلی قسم مرتدین، پہلی قسم مرتدین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو معرضین عن الاسلام کی تین قسمیں ہیں. کیف یہدی اللہ قوما، اور پہلی قسم مرتدین کا بیان. فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم،
وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، کیوں کر ہدایت پر قائم رکھے گا اللہ پاک ایسے لوگوں کو کفروا بعد ایمانہم، استبعاد اول کہ جو کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا ان الرسول استبعاد ثانی، اور اس کے بعد کے اقرار کیا انہوں نے کہ یہ رسول برحق ہے، وجاءہم البینات استبعاد ثالث، اور آ چکے تھے ان کے پاس واضح دلائل، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، اس کے باوجود ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، تو کیسے ان کو ہدایت ہو سکتی ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور بے شک اللہ پاک رہنمائی نہیں فرماتے ایسے بے ڈنگے لوگوں کو۔ ہمارے حضرت استاد صاحب اس کا ترجمہ فرماتے ہیں بے ڈنگے لوگوں کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے، نہیں فرماتے۔ اولئک جزاؤہم، انجام ارتداد، انجام ارتداد، اولئک جزاؤہم، ایسے ہی لوگوں کی سزا یہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ، کہ یقیناً ان پر اللہ پاک کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی بھی، خالدین فیہا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا ہے، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، کس میں؟ جہنم میں۔ اصل میں لعنت کا اثر چونکہ جہنم ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، تو وہ ہمیشہ رہیں گے یعنی اس جہنم میں۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے وہ عذاب اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ای بعد الدخول ولا هم ینظرون ای قبل الدخول، جب چلے جائیں گے جہنم میں تو بعد دخول پھر ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی جہنم میں داخل ہونے سے پہلے۔ الا الذین تابوا، دوسری قسم تائبین، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، پھر اس کی شرط اول آگے فرماتے ہیں الا الذین تابوا من بعد ذالک، یہاں سے فرماتے ہیں قسم ثانی الا الذین تابوا من بعد ذالک، یہ فرماتے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، یہ اب دوسری قسم ہے اس کی، وہ ہے تائبین۔ پہلی تو مرتدین تھی کہ ارتداد پر ہی پوری زندگی قائم رہے موت تک، دوسری وہ ہے کہ پھر توبہ کر لی۔ الا الذین تابوا من بعد ذالک واصلحوا، دوسری قسم تائبین، پھر اس کی شرائط ہے، دو شرطیں ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، تابوا من بعد ذالک شرط اول، واصلحوا شرط ثانی، اور اپنی اصلاح کر لی۔ سمجھ میں آ رہی؟ مگر وہ لوگ جنہوں نے پھر توبہ کر لی اس سے، سمجھ میں آ رہی؟ اپنی زندگی میں ہی، من بعد ذالک ای من بعد ذالک الکفر، اس کفر اختیار کرنے کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم ثمرہ، بے شک اللہ پاک بڑے بخشنے والے اور نہایت مہربان ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے معرضین عن الاسلام کی دوسری قسم، سمجھ میں آ رہی؟ ان الذین کفروا بعدہم، تیسری قسم مصرین، تیسری قسم مصرین، اور فرماتے ہیں ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کیا ہو گئے، بڑھتے چلے گئے اپنے کفر میں، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، تو اللہ پاک کیا ہے، قبول نہیں کی جائے گی ان کی توبہ، تو قبول ہرگز نہیں کی جائے گی ان کی توبہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، کب قبول نہیں کی جائے گی؟ یعنی موت کے وقت، تو موت کے وقت ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یا پھر ظاہری توبہ ان کی قبول نہیں کی جائے گی کہ بطور نفاق کے تھی۔ اولئک هم الضالون، اور ایسے لوگ پکے گمراہ ہیں۔ یہ سمجھ گئے کہ توبہ کیوں قبول نہیں کی جائے گی؟ توبہ کیوں نہیں؟ کیونکہ موت کے وقت، سمجھ میں آ رہی ہے؟ توبہ قبول ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے ما لم یغرغر، غرغرہ موت تک، اور یہ اس کیفیت کے بعد پھر ایمان قبول نہیں ہوتا، تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، یا پھر چونکہ نفاق والی توبہ تھی تو ان کی ظاہری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اولئک هم الضالون، اور ایسے لوگ پکے گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، عدم قبول فدیہ از مطلق کافر، عدم قبول فدیہ از مطلق کافر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، فلن يقبل من احدہم، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں کسی سے کی طرف سے بھی، ملء الارض ذهبا، زمین بھر سونا، زمین بھر سونا، ولو افتدی بھی، اگرچہ یہ اس کے بدلے میں دے دے اس قدر سونا، اولئک لهم عذاب علیم، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے ان کے کوئی مددگار۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر اسی طریقے سے ان کی کوئی فدیہ بھی اگر دینا چاہے نا، کہ زمین بھر جتنی زمین ہے
اس کے برابر اس کو بھر کر سونا دے دیں لیکن ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں تو اتنا فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔